پیش خدمت ہے انجم مانپوری کا مزاحیہ مضمون سیکنڈ ہینڈ موٹر۔ جناب شیخ میر بنو خان صاحب کے متعلق شاید آپ پہلا سوال یہ کریں کہ ایک ہی شخص بیک وقت شیخ، سید، پٹھان تینوں القاب کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو اگرچہ قانوناً، مذہباً، شرعاً، ایماناً، دیانتاً اس کے جواب کے ہم پابند کسی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ اپنے دلچسپ دوست کے بعض پرلطف حالات لکھنے ہیں، اس لیے مجبوراً آپ سے ان کا تعارف کرانا، جس کو قانونی اصطلاح میں آئیڈینٹیفائی یعنی شناخت کہتے ہیں، ضروری ہے۔ ان کا پورا نام میں کنیت و مکانیت کے ابوالاولاد شیخ صدیقی میر مہر نبی بخش حسین خاں حسنی حسینی قادری چشتی صابری ابوالعلائی بہار اینڈ اڑیسوی فی الحال گیاوی عفی اللہ تعالی عنہ و اجمعین ہے۔ اس مختصر مگر جامع نام میں اگر خدا نخواستہ کسی عمدن سہون ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی کمی کی تو بس سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے صاحب سلامت حقہ پانی یکدم ترک۔ یوں آپ کی گالی تک سننے کو وہ تیار ہیں، مگر نام میں تحریف، اس توہین کو کون شریف آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اپنے نام کے 20 خطوط جن میں پتہ لکھنے والے کی غلطی سے ایک آدھ لفظ یا حرف چھوٹ گیا، خان صاحب نے یہ کہہ کر ڈاکیے کو واپس کر دیا کہ میرا صحیح نام درج نہیں ہے، دوسرے کا خط ہوگا۔ جس دستخط میں از ابتدا ابوالاولاد و لغایت عفی اللہ عنہ و اجمعین نہ ہو وہ جعلی سمجھا جاتا۔ باقی رہا شیخ، سید، پٹھان کا ذات واحد میں اجتماع، اس میں شک نہیں کہ تثلیث فی التوحید کی طرح ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک خاکسار کو معلوم ہے اس کے متعلق ضروری گزارش فدوی یہ ہے کہ جناب شیخ میر بنو خان صاحب نسلاً میر، بطناً شیخ صاحب اور مزاجاً خان صاحب واقع ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے دوستوں نے ایک ساتھ یہ تینوں الفاظ ان کے نام میں بڑھا دیے، اور ساتھ ہی یہ اس کے تین الفاظ کے اضافے کی تلافی کے لیے نبی بخش کا مخفف بنا کر آمد و خرچ کا حساب برابر کر دیا۔ موجودہ تجارتی و مالی تنزلی کی بدولت آج کل فوج میں تخفیف، اسلحہ میں تخفیف، ملازمتوں کی تعداد میں تخفیف، خفیف تنخواہ پانے والوں کے مشاہرے میں تخفیف، غرض اس خفیف الحرکتی کے زمانے میں جبکہ مسلمانوں کے اخراجات کے علاوہ ہر چیز میں تخفیف ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کشاد بازاری 3 نقطے کی تخفیف کی بدولت اب کساد بازاری ہو کر رہ گئی ہے، ایسی حالت میں نبی بخش کو اسی اصول تخفیف کی بدولت یاروں نے بنو بنا دیا تو اقتصادی پہلو سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تحریر میں چاہے خود لکھیں یا کوئی دوسرا تفصیلی نام ہونا ضروری ہے۔ عام گفتگو میں البتہ صرف جناب شیخ میر بنو خان صاحب، جس کو زبانی نام کہنا چاہیے، استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہم سے چونکہ غایت بے تکلفی ہے اس لیے ہمارا صرف خان صاحب کہنا عام قاعدے میں کسی طرح آ بھی نہیں سکتا۔ خیر یہ تو ان کے نام کی سوانح عمری ہوئی، لگے ہاتھوں چند لفظوں میں بعض اوصاف مخصوصہ بھی سن ہی لیجئے۔ آدمی نہایت ہی خلیق مگر جھگڑالو، اعلیٰ حوصلہ، شاہ خرچ مگر بے موقع، یار باش دوست پرس مگر زود رنج، بزوں میں خود عقل مند مگر سادہ لوح۔ اتنی متضاد صفات کا انسان ہر جگہ آسانی سے تھوڑی مل سکتا ہے۔ سب سے نمایاں خصوصیت جو ان کی دلچسپ شخصیت کو
کل دوستوں میں ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سادہ لوحی ہے۔ اس تعارف یعنی نام اوصاف جان لینے کے بعد ان کے بعض پرلطف واقعات بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ انہی میں سے ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر کا بھی واقعہ ہے۔ قصہ یوں ہے کہ بھائی دلو، صحیح نام دلاور بلکہ دلدار حسین ہے، یہاں بھی اسی قاعدے سے تخفیف کی کلہڑی چلا دی گئی۔ بھائی دلو کے دیکھا دیکھی ہمارے خان صاحب کو شکار کا شوق لاحق ہو گیا اور خلاف معمول بغیر دوستوں کے مشورے کے لائسنس کی درخواست بھی دے دی۔ اپنی دلچسپ شخصیت کے باعث ہر طبقے میں ہر دل عزیز تھے ہی۔ لائسنس کے حصول میں زیادہ وقت نہیں ہوا اور نہ زیادہ دقت ہوئی۔ اس کے ملنے کے ساتھ ہی ایک ضبط شدہ بندوق جو مال خانے میں تھی اس کے مالک سے اونے پونے خرید بھی لی۔ پھر کیا تھا، صبح ہوئی اور شہر کے باہر جا کر مینا، فاختہ، چیل، کوا جو چیز سامنے آئی اس پر چاند ماری شروع کر دی۔ لیکن ان بدتمیز پرندوں کی بندوق چھوٹنے سے پہلے ہی اڑ جانے کی بیہودہ عادت ایسی ہے کہ اگر موقع ملے تو واقعی یہ سب گولی مار دینے کے لائق ہیں۔ کم سے کم آدھا گھنٹہ بھی اطمینان سے ایک جگہ یہ جم کر نہیں بیٹھتے تو اس میں بندوق یا بندوق چلانے والے کا کیا قصور؟ بقول خان صاحب کے اگر موقع ملا اور زد پر کچھ دیر بیٹھے رہے تو ایک ہی فائر میں ایسا جہنم واصل کر دوں کہ اڑ اڑ کر پریشان کرنے کا مزہ ہی مل جائے، اور پھر عمر بھر یاد کریں کہ کسی شکاری سے پالا پڑا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب شکار کی موت ہی نہیں ہو تو غریب شکاری کیا کرے؟ اور یوں جس کی زندگی پوری ہو گئی تو پھر بغیر بندوق چلائے گولی لگ جاتی ہے۔ جمعرات ہی کے روز کا واقعہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بگلے کو تختہ مشق بنانے کی کوشش میں تاک کر نشانہ لگایا، مگر بجائے اس کی روح کی پرواز کے وہ خود پرواز کر گیا اور شامت آ گئی اس سے 10 قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے بگلے کی۔ حالانکہ خلاف قانون جلوس کے تماشائیوں کی طرح وہ بگلوں کی جھنڈ میں شامل نہیں تھا، جو آٹے کے ساتھ گھن کے پسنے کا بھی بہانہ ہوتا، لیکن سب سے جدا پانی کے کنارے شکار ماہی پر غور کر رہا تھا کہ خان صاحب کے بے پناہ نشانے نے اس معصوم بے قصور شہید بگلے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خان صاحب وہ مارا کہتے ہوئے بندوق وہیں پٹک کر جیب سے چھری نکالتے ہوئے اس مشکور یعنی شکار شدہ بگلے کی طرف دوڑے۔ پاس جا کر دیکھا تو اس کے پرخچے اڑ گئے، ٹانگوں اور سر کا پتہ نہیں، پروں میں آتیں یعنی آتوں کے چھوٹے ٹکڑے لپٹے ہوئے 2 جگہ پڑے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے باریک پر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس جگہ سے یہ کہتے ہوئے اپنی بندوق کے پاس واپس آئے اور کہا، دیکھا، نشانہ اس کو کہتے ہیں، اور پھر بندوق سے چھوٹا ہوا کارتوس نکالنے لگے تو معلوم ہوا کہ جلدی میں بجائے چھرے کے گولی والا کارتوس بھر کر چلا دیا۔ اس واقعے کو سن کر جب میاں اصغر نے، جو اکثر خان صاحب کو مذاقاً چھیڑتے رہتے تھے، بغیر نشانے کے اس بگلے کے گرنے کی وجہ پوچھی تو خان صاحب نے نہایت متانت سے کہا کہ کیفیت یہ ہوئی کہ جس بگلے پر نشانہ لگایا تھا گھوڑے کی لبلبی دبانے کے ساتھ ہی جب وہ اڑ گیا تو فوراً ہم نے بندوق کا رخ ادھر پھیر دیا۔ یہ بگلا کیا ہے، شیر بھی اس وقت اس جگہ ہوتا تو اس کا بھی حشر یہی ہوتا۔ اصغر نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے متین چہرہ بنا کر کہا، او یہ بات تھی، جب ہی میں کہوں کہ یہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ کیسے ہو گیا؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بغیر ملک الموت کی مدد کے شکاری تنہا کچھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس بگلے کی ناگہانی عبرت انگیز موت سے ثابت ہوتا ہے۔ خان صاحب کی اس روزانہ چاندماری میں کبھی کبھی گاہے باشد کے طور پر
8-10 فائر میں کسی مینا یا فاختہ کی شامت آ ہی جاتی تھی۔ اس کامیابی کے تذکرے پر یاروں کا بڑھ چڑھ کر نشانے کی تعریف کرنا اور بھی دیوانہ راہ ہوئے بس است ہو گیا۔ شکار کی وحشت نے اور بھی پاؤں نکالے، اور اب کرائے کے یکے کبھی گھوڑا گاڑی پر شہر سے 8-10 میل دور ہرن اور نیل گائے کی تلاش میں صحرا نوردی شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں شکار پر جانے کے لیے ایک روز خان صاحب نے جمیل سے موٹر کار مانگا۔ اتفاق کی بات کے 2 گھنٹہ قبل کوئی دوسرا دوست مانگ کر لے گیا تھا۔ جمیل نے مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی۔ خدا جانے انہیں کیوں شبہ ہوا کہ بہانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ خیال ہونا تھا، آپ جانتے ہیں خان صاحب دل میں کوئی بات رکھنے والے آدمی نہیں ہیں۔ دوست کیا، دوست کے باپ کے منہ پر کہہ دینے میں انہیں کوئی تامل نہیں۔ چنانچہ جمیل کو صاف صاف کہہ ہی دیا کہ جیسے آپ ہی پاس دنیا میں موٹر ہے، نہیں دینا ہے تو صاف صاف انکار کر دیتے، میں آپ کا کیا بگاڑ لیتا جو یہ بہانہ کر کے ہمیں آپ بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ جمیل نے قسمیں کھا کر لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی۔ دوسرا ڈھلمل یقین والا ہوتا تو باور کر لیتا، لیکن یہ پختہ خیال کے آدمی جو رائے قائم کی، کس کی مجال جو اس کو پلٹ سکے۔ جمیل ہی کی ضد پر اس روز بجائے یہ کیا کہ کرائے کی ٹیکسی پر شکار کو روانہ ہو گئے۔ صبح کے گئے 5 بجے شام کو بگلے، جس میں ایک ذبح کیا ہوا اور دوسرا بغیر خون کے حلق پریدہ، ایک فاختہ جس پر بندوق چلانے کے بعد شاید چھری چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، خان صاحب یہ تینوں شکار ہاتھ میں لیے ہوئے موٹر سے اترے۔ ٹیکسی والے کو بہت رد و خدا کے بعد 25 روپے کرایہ دے کر روانہ کیا۔ شکار کی خپت کے ساتھ جمیل کے موٹر نہ دینے کا غصہ تھا ہی، فخرو مسٹر تقی کا خانسامہ شوفر ان کے یہاں سے نکالے جانے کے بعد اب خود ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر ٹیکسی چلا رہا تھا۔ خان صاحب نے موٹر خریدنے کا ارادہ اس پر ظاہر کیا۔ پھر کیا تھا، ایسا نرم شکار اور فخرو کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے پہلے خیر خواہانہ مشورہ یہ دیا کہ حضور ظاہری بھڑک اور نمائش پر ہرگز نہ جائیے گا۔ آج کل نئے فیشن کے ظاہری چمک دمک میں نظر فریب مگر حقیقت میں کمزور سستے داموں کے موٹر بہت نکلے ہیں۔ اگر خریدنا ہے تو کوئی مضبوط مستحکم موٹر لیجیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے موٹر کی تعریف شروع کر دی کہ ایسا مضبوط جو 20 ایکسیڈنٹ، سینکڑوں ٹکر کھانے کے بعد بھی آج جس موٹر سے آپ چاہیے لڑوا لیجیے۔ اس ماڈل کا موٹر اب تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ غرض چند جملوں میں اپنا پرانا موٹر خان صاحب کی گلے میں مڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ فخرو نے کہا کہ مجھے روپے کی ایک فوری ضرورت آن پڑی ہے، جس کی وجہ سے 500 میں یہ کوڑیوں کے دام آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ 15-20 روپے روز خود جس سے آدمی کماتا ہو وہ بھی کہیں بیچنے کی چیز ہے۔ خان صاحب موٹر کے لیے 2,500-3 ہزار اسٹیٹمنٹ رکھے ہوئے تھے۔ صرف 500 سن کر منہ میں پانی کی جگہ پیٹرول بھرایا، سمجھے کہ خدا جانے گھر بیٹھے گویا مفت کا موٹر بھیج دیا۔ اس خیال سے کہ کہیں دوسرا کوئی دام بڑھ کر نہ خرید لے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے، فوراً روپے نکال کر گن دیے اور کہا کہ کل ہم آپ کے یہاں سے موٹر منگوا لیں گے۔ دوسرے روز دوپہر کو ٹھیک 12 بجے خان صاحب نے کل دوستوں کو ایک ضروری کام کے بہانے سے بلوایا۔ ہم بھی پہنچے، دیکھا کہ احسن، اصغر، خلیق، اکرم پہلے ہی سے دھرے ہیں۔ جاتے ہی ہم نے پوچھا، خان صاحب خیریت تو ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی تشویش کی بات تو نہیں؟ ہنس کر فرمانے لگے، مبارک ہو، موٹر خرید لیا گیا، روپے بھی چکا دیے گئے، بخشو کو لانے کے لیے بھیج دیا ہے،
ابھی آتا ہی ہوگا۔ پھر فخریہ انداز سے مسکرا کر فرمانے لگے کہ قیمت ابھی نہیں کہی جائے گی، دیکھ کر پہلے آپ لوگ دام لگائیں، تب یہ راز ظاہر کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ میاں بخشو خان صاحب کے پرانے ملازم 8-10 گنواروں کو ساتھ لیے کمرے کے دروازے پر آ کر کہنے لگے کہ حضور موٹر آ گیا اور اب حکم کے مطابق ضمیر بابو کے استبل میں باندھ دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے ایک فاتحانہ تیور سے کہا کہ اتنی دیر ہونے کی وجہ اور یہ فالتو لوگ کیوں دروازے پر کھڑے ہیں؟ ملازم نے کہا فخرو میاں نے موٹر کی وجہ سے ساتھ کر دیا ہے، حضور سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ خان صاحب نے کہا انعام کیسا؟ موٹر کی خریداری میں انعام آج ہی ہم نے سنا ہے، اسی کے واسطے اتنی دور سے ہمارے موٹر پر یہ لوگ آئے ہیں۔ جی ہاں، مفت کا موٹر ملا، سمجھا کہ لگتا ہی کیا ہے، مفت کی سیر ہو جائے گی۔ بخشو ان لوگوں سے فی آدمی 8 آنا کرایہ وصول کرو، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ موٹر ہم خریدیں اور پہلے پہل سوار یہ ہوں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور کرایہ تو بعد میں وصول کیجیے گا، پہلے ہم لوگ جو فخرو میاں کے گھر سے یہاں تک موٹر ٹھیل کر لیتے آئے ہیں اس کی مزدوری تو دے دیجیے۔ اتنی دور سے یہاں تک جس محنت اور پریشانی سے آپ کا موٹر لایا ہے وہ اپنے ملازم بخشو میاں سے پوچھ لیجیے۔ بخشو نے کہا کہ ہاں حضور، انہی لوگوں کا کام تھا، دوسرے مزدور ہوتے تو 15 آدمی سے کم نہ آتا۔ اتنے دوستوں کے سامنے مزدوروں سے تو میں کرنا خان صاحب نے مناسب نہیں سمجھا اور 6 آنا فی آدمی کے حساب سے مزدوری چکا دی۔ اس کے بعد ضمیر کے استبل میں موٹر دیکھنے کو ہم 5 پہنچے۔ دیکھا کہ ایک پرانا ردی موٹر، سیٹ کے گدے کی یہ حالت کہ جگہ با جگہ سے ناریل کا ریشہ نکلا ہوا، ہڈ کا کپڑا قریب غائب، ٹیوب کی حالت تو ٹائر کے اندر ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں، مگر ٹائر میں کئی جگہ کینوس کے پیوند، مڈگارڈ کا ایک طرف کا حصہ ندارت، ہیڈ لائٹ کا شیشہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی جگہ پر سرچ لائٹ اخبار کا ورق چپکایا ہوا۔ باڈی کے رنگ اور اس کے اصلی لوہے کے رنگ میں کوئی امتیاز ہی نہیں۔ دیکھتے ہی خان صاحب کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ یہ جو ہمیں دکھلایا گیا تھا یہ وہ موٹر معلوم نہیں ہوتا، مگر پھر فوراً ہی اپنی بے وقوفی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ واقعی نا اہلوں اور نا قدروں کے ہاتھ میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں یہ موٹر آیا ہے، 2 ہی روز میں دیکھیے گا کہ یہی چیز کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ خان صاحب ادھر موٹر کی تعریف کر رہے تھے اور ادھر موٹر کی طرف نظر کیے ہوئے تھے اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا ہوا تھا۔ ادھر ہم سب ایک دوسرے سے آنکھیں ملا کر زیر لب مسکرا رہے تھے۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کی حماقت کو ان پر ظاہر کرتا۔ اصغر نے البتہ چلتے وقت دبے لفظوں میں یہ کہا، خان صاحب یہ تجربہ کار موٹر زمانے کا سرد و گرم، نشیب و فراز دیکھے ہوئے اب اس لائق ہے کہ آخری وقت اس کو گوشۂ عافیت میں جگہ دے دی جائے۔ تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر ہم سب اپنے اپنے گھر واپس آئے۔ 5 بجے شام کو احسن نے آ کر کہا کہ ابھی ہم چوک پر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک مجمع خان صاحب کے موٹر کو ہاتھوں ہاتھ کھینچے لیے آ رہا ہے۔ خان صاحب موٹر پر ہیں، ایک بھیڑ ساتھ ہے۔ گھر جا کر اس پروسیشن کی حقیقت پوچھی تو خان صاحب نے کہا، بھائی یہ آج کا واقعہ بھی عجیب دلچسپ ہے۔ آپ لوگوں کے آنے کے بعد موٹر درست کر کے شام کو سیر کی غرض سے گرجا کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے تو خیر و خوبی کے ساتھ واپس ہوئے، لیکن واپسی میں ٹھیک
ڈاک خانے کے سامنے موٹر کے چکے کے نیچے بم پھٹنے کی آواز آئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نان وائلنسی لڑکوں نے آتش بازی کی طرح بمباری کو بھی کھیل بنا رکھا ہے۔ دعوتوں میں، جلسوں میں، راستہ چلتے جب جی چاہے ایک بم چھوڑ دیا۔ ریل کی پٹری تک ان کی بمباری سے محفوظ نہ رہی۔ ایسے نازک زمانے میں قدرتاً ہمیں اس وقت خیال ہوا کہ کہیں ہمارے موٹر کو بم سے اڑا دینے کی سازش تو نہیں کی گئی، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ٹیوب اور ٹائر کے پھٹنے کی یہ آواز تھی۔ مجبوراً میونسپل مارکیٹ سے 5-6 مزدوروں کو معقول مزدوری طے کر کے ٹھیل کر گھر تک پہنچانے کے لیے راضی کر لیا۔ موٹر ٹھیلتے وقت مزدوروں نے مہاتما گاندھی جی کی جے جو کہا۔ ادھر سے اسکولی لڑکوں کی ایک جماعت آ رہی تھی، ان لوگوں کو بھی دل لگی سوجی۔ مذاقاً ان سب نے بھی مہاتما کی جے کہہ کر موٹر میں ہاتھ لگا ہی دیا۔ لڑکوں کو تو تفریح کا ایک اچھا سامان ہاتھ آ گیا۔ بے تکلف مزدوروں کے ساتھ موٹر ٹھیلتے ہوئے جا رہے تھے۔ راہگیروں اور تماشائیوں کا مجمع بھی ساتھ ہو گیا۔ تھانے کے قریب پہنچتے پہنچتے ایک اچھی خاصی بھیڑ ہو گئی، اور وہاں سے لڑکوں کے ساتھ تماشائی بھی اس زور سے جے مہاتما کا نعرہ لگا رہے تھے کہ تھانے میں ہلچل مچ گئی۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ واقعی کسی لیڈر کا جلوس آ رہا ہے۔ خاکی وردی میں لامبی لامبی لاٹھی لیے تھانے سے کود کر 20-25 سپاہیوں نے ہمیں گھیر لیا اور موٹر سے اتار کر تھانے میں لے گئے۔ اب ہم لاکھ کہہ رہے تھے کہ داروغہ صاحب، ہم نہ لیڈر ہیں نہ لیڈر کے دوست، کسی لیڈر سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ہم گاندھی اور کانگریس کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ گاندھی جی اور مہاتما آپس میں ان دونوں کا کیا رشتہ ہے، ہم ولایتی کپڑا کیا ولایتی جوتے کے بھی آپ سے زیادہ عزت کرتے ہیں۔ مگر داروغہ جی تھے کہ مانتے ہی نہیں۔ سپاہی کو بلا کر کہا کہ جیل پہنچانے والی لاری لے آؤ۔ ہم نے کہا حضور، اتنی بڑی لاری کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس خود اپنا موٹر موجود ہے، اسی پر ہمیں اپنے گھر جانے دیجیے۔ داروغہ نے پوچھا کہ اچھا، جب تم لیڈر نہیں ہو تو تمہارا جلوس کیسے نکالا گیا اور تمہاری گاڑی کیوں کھینچی جا رہی تھی؟ ہم نے کہا کہ یوں حضور مالک ہیں، بلا قصور لیڈری کا پھندا ہمارے گلے میں لٹکا دینے کا حضور کو اختیار ہے، ورنہ ہم کلکٹر صاحب کی کوٹھی کی طرف منہ کر کے اور CID کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھانے کو تیار ہیں کہ کبھی ملک کی بہی خواہی کی نیت بھی کی ہو تو ہماری وفاداری ہمارے کام نہ آئے۔ باقی رہا یہ جلوس تو خامخواہ یہ بلا راستے میں ہمارے گلے خود لپٹ گئی۔ موٹر کا ٹائر ٹیوب دیکھنے کے بعد داروغہ جی نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہے تو داروغہ مگر آدمی ہے نہایت ہی خلیق، سوائے سخت سست کہنے کے اور کوئی بات نہیں۔ جتنی دیر ہم داروغہ جی کے ہدف اخلاق رہے، اتنے ہی عرصے میں تماشائیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے کئی ہزار تک پہنچ گئی۔ اب جو تھانے سے نکل کر ہجوم کو چیرتے ہوئے اپنے موٹر کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ پولیس کے ڈر سے مزدور پہلے ہی بھاگ گئے۔ اب فکر ہوئی کہ گھر تک موٹر کیوں کر پہنچے۔ فوراً ہمیں ایک بات سوچی۔ موٹر پر کھڑے ہو کر پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، بھائیوں شانتی سے رہو۔ اتنا کہنا تھا کہ مہاتما گاندھی کی جے کا نعرہ پھر بلند ہوا اور سینکڑوں آدمی ہمارے موٹر کو کھینچنے اور ٹھیلنے لگے، اور ہم نہایت ہی شاندار جلوس کے ساتھ بغیر پیٹرول خرچ کیے میں موٹر کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دوسرے روز خان صاحب نے نیا ٹائر ٹیوب خرید کر موٹر میں لگایا اور ہم لوگوں سے کہا کہ یہاں سے 10ویں میل پر ہرن اور نیل گائے کے شکار کے لیے کل جانے کا ارادہ ہے، اگر تم بھی ساتھ چلو تو بہت ہی لطف رہے گا۔
ہم نے کہا کہ اصغر، اکرم، خلیق وغیرہ بھی ساتھ ہوں تو ہمیں عذر نہیں۔ اگرچہ موٹر کی کہنگی کا خیال ساتھ جانے سے روک رہا تھا، لیکن نیا ٹائر ٹیوب لگا دینے سے اور بعض دوسرے ضروری پرزے بدل دیے جانے کے بعد نیز احباب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مرگ انبوہ جشن دارت کے پرلطف تصور نے ہمیں ہاں کہنے پر مجبور کیا، اور سب سے بڑھ کر خان صاحب کے اصرار کے باعث انکار کی ہمت نہ پڑی۔ غرض مجوزہ پروگرام کے مطابق اصغر، اکرم، احسن، خلیق اور ہم، خان صاحب اور ان کا شوفر ملا کر 7 آدمی اوپر تلے موٹر میں بیٹھ کر شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ دھوپ سامنے پڑ رہی تھی۔ ہڈ اٹھایا گیا تو اس کا کینوس نصف سے زائد غائب تھا۔ مجبوراً ہڈ کو موڑ کر چھتری لگانی پڑی۔ ہارن نہیں رہنے پر بھی اگرچہ موٹر کی گڑگڑاہٹ، انجن کا شور، کاربوریٹر کی پھٹ پھٹ کی آواز راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کافی تھی، تاہم خان صاحب احتیاطاً زور زور سے ہٹو بچو، موٹر آ رہا ہے چلاتے جا رہے تھے۔ موٹر شور ہنگامہ کرتا، مڈگارڈ ہاتھی کے کان کی طرح پھٹ پھٹاتا، گرد گرد طوفان اڑاتا ایک عجیب شان سے جا رہا تھا۔ راستے میں صرف ایک جگہ اتر کر ہم لوگوں کو ٹھیلنا پڑا۔ 8ویں میل پر جب ہم کرمونی ندی کے قریب پہنچے تو سب نے موٹر سے اترنا چاہا۔ خان صاحب نے کہا کہ اس پر چڑھائی کے وقت ہم سب اتر جائیں گے، ادھر سے تو خود نشیب سے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کس کی مجال تھی کہ خان صاحب کے مشورے کے خلاف منہ سے ایک لفظ بھی نکالتا۔ ڈرائیور نے جب نشیب کی طرف موٹر چلایا اور بریک دبا کر آہستہ آہستہ اتارنا چاہا تو یکایک معلوم ہوا کہ فٹ بریک اور ہینڈ بریک کا پرانا سڑا ہوا لیدر اپنی جگہ سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ موٹر بے قابو ہو کر بڑی تیزی سے نیچے اترا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ اگلے دونوں چکے کیچڑ میں دھس گئے، ورنہ گاڑی تو الٹ ہی گئی تھی۔ پھر بھی اتنے زوروں سے دھچکا لگا کہ خان صاحب جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے کیچڑ میں گرے، اور ساتھ ہی احسن، اصغر، خلیق وغیرہ بھی یکے بعد دیگرے ان کے سر پر نثار ہوتے ہوئے پانی میں جا پڑے۔ چوٹ تو کسی کو کیا، خود خان صاحب کو بھی ایسی نہیں آئی جو فوراً آس پاس کہیں اسپتال کی تلاش کی ضرورت پڑتی۔ صرف خان صاحب کے پاؤں میں تھوڑی سی موچ آ گئی۔ کپڑے قریب قریب سب کے لت پت ہو گئے۔ خان صاحب تو پہلے ڈرائیور پر بہت بگڑے، اس کے بعد خود ہی بڑبڑانے لگے کہ جب 7 آدمی ایک موٹر میں ٹھونسے جائیں گے تو اس کا حشر یقیناً یہی ہوگا۔ سرکار نے اسی واسطے اوور لوڈنگ کا قانون بنایا ہے، کہاں کا ہرن اور کیسا شکار۔ اب موٹر نکالنے کی فکر ہوئی۔ آستین چڑھا چڑھا کر پورے زور کے ساتھ سب نے چکے میں ہاتھ لگایا۔ 2-4 راہگیروں نے بھی ساتھ دیا، مگر موٹر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اصغر کو فوراً ایک بات سوچی۔ پاس کی بستی میں جا کر وہاں کے مہتوں سے بگڑ کر کہا کہ ڈپٹی صاحب کا موٹر ندی میں پھنسا ہوا ہے اور تم لوگ چپ چاپ یہاں بیٹھے ہو۔ داروغہ، جمیدار سب موٹر میں لگے ہوئے ہیں اور تمہیں کوئی خبر تک نہیں۔ یہ سننا تھا کہ 40-50 آدمی دوڑے ہوئے پہنچے اور آن کی آن میں اسی طرح الٹا موٹر کو کھینچتے ہوئے اوپر لے آئے۔ ڈرائیور نے انجن اور سلنڈر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ کئی پرزے ٹوٹ گئے ہیں۔ اب اس کی فکر لاحق ہوئی کہ موٹر کو گھر تک کس طرح لے جایا جائے۔ 4-5 بج چکے تھے، جاتے جاتے رات یقینی ہو جائے گی، اور لائٹ ہے نہیں۔ اسی پر غور کیا جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک بیل گاڑی خالی آتی ہوئی دکھائی دی۔ قریب آ جانے پر گاڑی بان پر فرضی ڈپٹی صاحب کا روب جمایا گیا۔ کچھ مصنوعی داروغے کی ڈپٹ اور کچھ روپے کی لالچ، ان سب نے مل کر گاڑی بان کو موٹر میں بیل جوت کر لے جانے پر راضی کر لیا۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے موٹر کو گھمانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس کے پیچھے والے حصے میں رسہ لگا کر دونوں بیلوں کے گلے میں باندھ دیا گیا۔
گاڑی بان نے کہا کہ ہم گاڑی یہاں کس پر چھوڑ کر جائیں؟ اس لیے یہ رائے ٹھہری کہ اسی موٹر میں بیل گاڑی بھی باندھ لی جائے۔ غرض موٹر اس شان سے روانہ ہوا کہ آگے دونوں بیل، اس کے بعد الٹا رخ موٹر، اسی کے پیچھے بیل گاڑی بندھی جا رہی تھی۔ ہم 5 آدمی اپنی اپنی بندوق کاندھے پر رکھے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور خان صاحب کے پاؤں میں موچ آ جانے کی وجہ سے موٹر پر دھرے ہوئے تھے۔ راستے میں جس شخص کی نظر اس مصیبت زدہ قافلے پر پڑتی، بجائے اظہار ہمدردی کے مسکرا دیتا تھا۔ غرض ایسی ہیئت قضائی کے ساتھ 8 بجے شب کو شہر میں داخل ہوئے۔ احسن، اکرم، اصغر، خلیق اور ہم ادھر ادھر دوسرے راستے سے اپنے اپنے گھر پہنچے، لیکن خان صاحب اپنے موٹر پر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سرائے کی سڑک سے گزرے تو لڑکوں نے تالیوں سے خیر مقدم کیا اور منچلوں نے آوازیں بھی کسیں۔ کسی نے کہا، عجیب الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے کہ موٹر الٹا لیے جا رہا ہے۔ کسی نے گوہر افشانی کی کہ یہ بیل گاڑی اور موٹر کا ملاپ گاندھی جی اور رمزے صاحب کے شک بینڈ سے کم نہیں۔ ایک نے پھپتی کسی کہ سرکس والا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی دوسرے نے کہا کہ سرکس کا جانور بھی موٹر کے اندر بندھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے زندہ دل صاحب نے فرمایا کہ موٹر میں بیل جوت دیا ہے، اب بیل گاڑی میں انجن فٹ کرنے کو شاید جا رہا ہے۔ خان صاحب نہایت خاموشی کے ساتھ یہ سب سنتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ اس روز کا واقعہ تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ مضحکہ خیز بھی تھا، لیکن اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ خان صاحب کو اپنے موٹر کی مرمت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قریب ہی ایک ورکشاپ تھا۔ موٹر ٹلواتے ہوئے وہاں پہنچے۔ مستری نے موٹر دیکھ کر کہا کہ حضور، اس کی مرمت میں خرچ کر کے روپیہ کیوں برباد کرتے ہیں؟ اس سے تو اچھا ہے کہ ایک نیا موٹر ہی خرید لیں۔ خان صاحب نے بگڑ کر کہا کہ واہ، اس کو خرید کیے ہوئے ابھی سنیچر 8 روز بھی پورے نہیں ہوئے، اور اس میں خرابی ہی کیا ہے؟ صرف ہڈ کا کینوس نہیں ہے اور گدے کا کپڑا 2-4 جگہ سے پھٹ گیا ہے، اور فقط مڈ گارڈ اور بریک خراب ہو گیا ہے۔ ٹائر اور ٹیوب کل ہی پرسوں نیا خرید چکے ہیں۔ باقی رہا لائٹ کا شیشہ تو اس کی ابھی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رنگ ذرا پھیکا ہو گیا ہے، بس اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ مستری نے کہا، حضور، پرزے سب زنگ آلود ہو کر گھس گئے ہیں۔ اگر مرمت ہی کا خیال ہے تو اوور ہول کر کے پرانے اور گھسے ہوئے خراب پرزوں کی جگہ ایک دم نئے لگوا لیں۔ خان صاحب نے ذرا تیور بدل کر کہا کہ بس، آپ لوگوں کو اپنے کمانے کی فکر ہمیشہ رہتی ہے۔ اس وقت جن چیزوں کی فوری ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور فاضل خرچ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ آئندہ جب جس چیز کی ضرورت پڑے گی بنوا لی جائے گی۔ مستری کو اس کے بعد بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ 3-4 روز میں خان صاحب کے آرڈر کے مطابق پرزوں کی معمولی مرمت اور خوبصورت رنگ چڑھا کر کارخانے والے نے موٹر کے ہمراہ 150 روپے کا بل بھیج دیا۔ بل کا روپیہ وصول کر کے خان صاحب خوش دوستوں کو دکھلانے کے لیے موٹر پر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ اصغر کے مکان کے قریب موٹر پر جیوں ہی پہنچے، ڈرائیور اسٹیئرنگ گھما کر ان کے مکان کی طرف موڑنا ہی چاہتا تھا کہ ادھر سے ایک یکا موٹر کے سامنے آ گیا۔ یکبان نے فوراً ہی باغ کھینچ کر گھوڑے کا رخ پھیرنا چاہا کہ خان صاحب نے ہاتھ بڑھا کر زور سے ہارن دے دیا۔ گھوڑا باغ کھینچی رہنے کے وجہ سے زور کر ہی رہا تھا کہ ہارن کی آواز نے سمند نازک پر ایک اور تازیانے کا کام کر دیا۔ یکبان کی کوشش کے باوجود گھوڑے نے الف لے کر جو ایک چھلانگ لگائی تو اس کے دونوں اگلے پیر پاؤدان پر اور گردن موٹر کے اندر۔ یہ نئی قسم کی آفت ناگہانی سر پر نازل ہونے سے خان صاحب نے جو چیخ مار کر موٹر سے کود کر بھاگنا چاہا
تو بجلی کے اسٹینڈنگ پول سے ٹکرا گئے۔ خیریت یہ ہوئی کہ فٹ بریک دبانے کے قبل ہی پینین ٹوٹ جانے کی وجہ سے موٹر خود بخود رک گیا، ورنہ خدا جانے اور کیا آفت آتی۔ چونکہ اصغر کا مکان قریب ہی تھا اور اس واقعے کی خبر سنتے ہی دوڑے ہوئے آئے، موٹر کو ورکشاپ میں بھجوا کر خان صاحب کو اپنے گھر لے گئے۔ اسٹینڈنگ پول سے ٹکرا جانے کی وجہ سے خان صاحب کے سر پر جو ورم ابھر آیا تھا اس کو ٹٹولتے ہوئے ڈرائیور کو سخت سست کہنے کے بعد فرمانے لگے کہ اب یوں کام نہیں چلے گا، یہ اناڑی شوفر تو ہمارے موٹر کو چند ہی روز میں خراب کر دے گا، اس لیے اب خود ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں۔ اور واقعی دوسرے ہی روز سے گرجا کے وسیع میدان میں جا کر اپنی موٹر کو تختہ مشق بنانا شروع کر دیا۔ 3-4 روز تک تو کبھی بریک دبانے کی جگہ ایکسیلیٹر دبا دیا، ایکسیلیٹر کی جگہ کلچ، اور کبھی گیئر کے عوض ہینڈ بریک زور سے کھینچ لیا۔ گاڑی جیسی پرانی اور پرزے جیسے گھسے ہوئے تھے، اس کے ظاہر کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اس پر خان صاحب کا ڈرائیو کرنا، آج اسٹیئرنگ ڈھیلا ہو گیا، کل پینین ٹوٹا، پرسوں پسٹن کا رنگ علیحدہ ہوا، چوتھے روز بیرنگ جل گیا۔ غرض یہ کہ روزانہ ایک نہ ایک کام ورک شاپ کے لیے خان صاحب مہیا کرنے لگے۔ ایک ہفتے کے اندر قریب 125 روپے کا دوسرا بل بھی ادا کرنا پڑا۔ اس درمیان میں بغیر امداد شوفر کے خان صاحب خود بذات خاص موٹر سانپ کی چال چلانے لگے۔ ایک روز ہم اصغر، احسن، خلیق وغیرہ شام کی چائے پی کر حسب معمول ٹہلنے کی غرض سے باہر جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ خان صاحب بدحواس ہانپتے پہنچے اور آتے ہی فرمایا کہ غضب ہو گیا، بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ یہ خامخواہ موٹر پر بیٹھے بٹھائے آفت نازل ہو گئی۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا کہ خیریت تو ہے، آخر ہوا کیا؟ خان صاحب نے کہا کہ ہوا یہی کہ موٹر ایک دم چور، مفت میں ایک کی جان گئی۔ ہم پر جو مقدمے کی مصیبت آنے والی ہے وہ ابھی باقی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انتہائی پریشانی میں ہم سب نے پوچھا کہ آخر کچھ واقعے کی تفصیل تو کہیے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا اور جان کس کی گئی؟ بولے کہ کیا کہیں، ہونے والی بات موت تھی، موٹر کے نیچے آ گئی۔ ایک دم بوڑھی دبلی پتلی تو تھی، اب تک یقینی مر گئی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ آخر تھی کون، کس محلے کی رہنے والی تھی، کوئی رشتہ دار بھی اس کا ہے یا نہیں؟ خان صاحب نے جھلا کر کہا کہ ایک بوڑھی بکری کے پورے خاندان کا ہم کہاں تک پتہ لگاتے پھریں، خود ہی موٹر کے نیچے آ کر دب گئی، دوسرے کی کیا خطا۔ پہل شہر کے اندر موٹر ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ہم خود آہستہ آہستہ چلا رہے تھے۔ یہ بی بکری صاحبہ ایک سبزی فروش کی ٹوکری سے بغیر اجازت بھر منہ گاجر چباتی بھاگی جا رہی تھی۔ ان کے بھاگنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آدمی کو چاہیے کہ بھاگتے وقت نظر چاروں طرف رکھے۔ آخر آنکھ بند کر کے بھاگنے کا خود نتیجہ ملا کہ موٹر کے نیچے لاکھ میں کرتی رہیں۔ اس لاپرواہی کی سزا مل ہی گئی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ سن کر تو سب کو ہنسی آ گئی، مگر خان صاحب کی پریشانی اور بدحواسی دیکھ کر ہر ایک نے ضبط سے کام لیا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یہ بکری کے ٹکرانے سے موٹر کیسے چور ہو گیا؟ بولے تو اس کی بھی سن لو۔ اس حادثے کے بعد وہاں پر ٹھہرنا خلاف مصلحت بات تھی۔ پولیس سے اپنی جان بچانے کے لیے موٹر تیز کر کے جو ہم بھاگے اور بغیر موشن کم کیے اسی تیزی کے ساتھ چوک کی اتر جانب موڑنا چاہا تو بجائے مڑنے کے موٹر سیدھا جا کر ٹاور میں اس زور سے ٹکرایا کہ اس کا سامنے والا حصہ بالکل چور ہو گیا۔ فوراً چاروں طرف سے آدمی دوڑ پڑے، ایک ہی منٹ میں موٹر کے گرد بھیڑ لگ گئی۔ غنیمت موقع سمجھ کر
نظر بچائے ہوئے اس مجمع سے نکل کر جو بھاگے تو یہاں آ کر دم لیا۔ موٹر کے ٹوٹنے کی تو مطلق پرواہ نہیں، بلکہ اچھا ہوا کہ یہ موذی ایک دم بیکار ہو گیا، ورنہ خدا جانے اور کہاں کہاں اپنے ساتھ ہمیں بھی ٹکراتا پھرتا۔ ان سیکنڈ ہینڈ موٹر بیچنے والوں سے خدا سمجھے، ہمارا بس چلے تو سیکنڈ ہینڈ موٹر بیچنے والوں، سوار ہونے والوں، خریدنے والوں، مرمت کرنے والوں سب کو گولی مار دیں۔ پولیس نے خان صاحب پر بغیر لائسنس کے موٹر ہانکنے، غفلت برتنے، زیادہ اسپیڈ میں موٹر چلانے کا جو مقدمہ چلایا، ہر ایک میں صرف 50 روپیہ جرمانہ دے کر نجات ملی۔ خان صاحب کا شکستہ موٹر اگرچہ میاں ضمیر کے استبل میں اسی طرح موجود ہے، مگر خان صاحب اس سے ایسے متنفر اور بیزار ہیں کہ جہاں کسی نے ان کے موٹر کا حال پوچھا، کسی نے عمدن سہون سیکنڈ ہینڈ موٹر کا نام لیا، لگے اس کو بے نقط سنانے۔ سیکنڈ ہینڈ موٹر تو خیر، ان کے خیال میں یہ منحوس لفظ سیکنڈ ہی تکلیف دہ ہے۔ سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ، سیکنڈ آفیسر، سیکنڈ ماسٹر، سیکنڈ اپیل، تعلیم کا سیکنڈ ایئر، امتحان میں سیکنڈ پیپر بجائے خود ایک مصیبت کی چیز ہے۔ اسی بنا پر وہ سیکنڈ میرج کے بھی ایک دم خلاف ہیں۔